کیا سفر میں نکلتے ہیں تو قصر کرنا ضروری ہے؟ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو دیکھیے گا کہیں گے آج تو ٹرینوں کا سفر ہے یا ہوائی جہاز کا سفر ہے، تو کیا یہ سفر واجب ہے یا سنت ہے؟ کر بھی سکتے ہیں، مان لیجیے کوئی قصر بھی کرتا ہے، 2 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، اب کسی کی خواہش ہو تو 4 رکعت پڑھ سکتا ہے یا نہیں، یہ ایک سوال اٹھتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ رمضان میں آپ سفر کر رہے ہیں تو کیا رمضان میں آپ کے اوپر واجب ہے کہ روزہ نہ رکھیں سفر میں، یا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ اختلافات سامنے آتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس قول میں ان کا قول راجح ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، محققین کی ایک جماعت اس بات کے قائل ہے کہ سفر میں روزہ توڑنا ٹھیک ہے اور نمازوں کو قصر کرنا واجب ہے، اور دلائل کی قوت دیکھتے ہوئے اسی قول کو علماء نے اختیار کیا۔ کچھ لوگ جمہور علماء ہیں، امام شافعی، احمد، امام مالک وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ نہ، سنت ہے، جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے افطار کرے، یعنی روزہ نہ رکھے سفر۔ لیکن ان کے جو دلائل آئے ہیں مجموعی طور پہ، حضرت عائشہ کی حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نکلی عمرہ کرنے کے لیے رمضان میں، تو اللہ کے نبی قصر کرتے تھے اور میں پوری پڑھتی تھی، مکمل نماز، یعنی اللہ کے نبی 2 رکعت ظہر پڑھ رہے ہیں اور میں 4 رکعت۔ اللہ کے نبی افطار کرتے تھے اور میں روزہ رکھتی تھی۔ جب میں وہاں پہنچی مکہ تو میں نے کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں نے ایسا کیا، آپ تو ایسا کرتے رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا کیا عائشہ تو نے۔ حدیث ضعیف ہے، یہ دلیل ہے ان لوگوں کی جو اکثر ذکر کرتے ہیں حدیث ضعیف ہے، قابل استدلال نہیں ہے، دارقطنی نے مرسل قرار دیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ کے سے ایک اور روایت آتی ہے دارقطنی، بہقی وغیرہ میں، جس سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ سفر میں دونوں صورت جائز ہے، یعنی روزہ رکھ بھی سکتے ہیں، نہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی میں جیسے کہ مذکور ہے لکھا ہے کہ یہ حضرت عائشہ پر جھوٹ ہے۔ کہا حضرت عائشہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور عمر کے طریقے کے خلاف جا ہی نہیں سکتی تھی۔ ان کی ایک اور دلیل ان حضرات کی جو لوگ کہتے ہیں کہ دونوں صورت جائز ہے، روزہ رکھ بھی سکتے ہیں سفر میں، نہ بھی رکھ سکتے ہیں، نماز پوری پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جمہور علماء جن کو کہا ہم نے شافعی، احمد، مالک، انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، ہاں وہ حدیث صحیح ہے، مینا میں وہ پوری نماز پڑھتے تھے۔ اور یہی افسوس کی بات ہے کہ ہندوستانی حجاج کو دیکھیے گا یا بر صغیر سے خاص طور سے جو لوگ جاتے ہیں مینا، عرفات وغیرہ، جہاں جہاں قصر کرنا ہے وہاں وہ پوری نماز پڑھتے ہیں، جھگڑتے بھی نہیں پڑھیں گے، فلاں امام کے پیچھے نہ پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھتا ہے۔ حضرت عثمان کی اس فعل پر صحابہ کرام کا اعتراض تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس موقع پہ حاضر تھے، امیر المومنین تھے اس زمانے میں حضرت عثمان، اپنی خلافت کے آخری سالوں میں، کیونکہ محدثین نے لکھا کہ 8 سال تک وہ قصر کرتے رہے، اپنی خلافت کے 8 سال تک، سن 22 ہجری سے سن 35 ہجری تک وہ خلیفہ رہے، یہاں تک کہ شہید کر دیے گئے۔ تو کہیے گا کہ 22 سے 8 یعنی تقریباً 30 ہجری تک حضرت عثمان نے پوری نماز پڑھی، قصراً پڑھی ہے مینا میں، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت۔ لیکن اس کے بعد ان سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے 4 رکعت پڑھی، صحابہ کی بڑی تعداد نے اختلاف کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس واقعے پہ حاضر تھے جب لوگوں نے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے پوری نماز پڑھی ہے، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ قصر نماز پڑھی ہے 2 رکعت۔ لیکن خلیفۃ المومنین ہیں، ان کے پیچھے ان سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، اس لیے حضرت ابن مسعود نے ان کے پیچھے 4 رکعت تو پڑھی، لیکن یہ جملہ بھی تاریخی جملہ کہا، یا لیت شعری، کاش کہ مجھے پتا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 4 میں سے 2 ہی کو قبول کر لیں، 4 میں سے 2 ہی کو قبول کر لیں۔ بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت عثمان اللہ کے نبی یا خلفائے راشدین کے طریقے سے ہٹ کر کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ تو علماء نے ایک اچھی بات لکھی ہے، بہت ساری تاویلات ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے شادی کر لی تھی وہاں، اور کہا کہ جو شادی کر لیا وہاں مقیم کی حیثیت اختیار کر گیا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا چونکہ وہ خلیفۃ المسلمین تھے، پوری مملکت اسلامی ان کا گھر تھا، جہاں چاہتے رہ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے کیا، ایک تعویل یہ بھی ہے۔ لیکن تیسری تعویل، یہ بڑی اچھی بات بعض محدثین نے لکھی ہے،
کہا کہ جس مرتبہ سے حضرت عثمان نے 4 رکعت پڑھنا شروع کیا مینا میں یا عرفات یا دوسری جگہوں پہ جہاں قصر کیا جاتا تھا 2 رکعت نماز پڑھی جاتی تھی، وہاں 4 رکعت اس لیے پڑھا کہ ان کے آخر دور خلافت میں عرب کے بدوؤں کی کثرت ہو گئی تھی۔ حج میں بڑی تعداد میں دیہاتی بدو عرب آنا شروع ہوئے، اور دیہاتی وہ لوگ ایسے تھے کہ خلیفہ کو جو دیکھتے کرتے دیکھتے بس اسی کی کاپی کرتے۔ تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ میں نے اس لیے 4 رکعت نماز پڑھی ہے تاکہ عرب کے یہ دیہاتی یہ نہ سمجھے کہ 4 رکعت والی نماز اب 2 ہی رکعت پڑھنی ہے، ظہر میں 4 رکعت پڑھتے تھے 2 ہی پڑھیں گے، کہا یہ سوچ لے کر وہ نہ لوٹے، اس لیے ہم نے ایسا کیا۔ علی کل حال یہ ان کا ذاتی فعل تھا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی بات سے کسی اور خلیفہ راشد کی بات ٹکرائے گی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی بات کو ہم ترجیح دیں گے۔ اور یہی مسئلہ طلاق میں بھی ہے، یہی مسئلہ ہو بہو قرآن کریم میں 3 طلاق 3 الگ الگ مجلس میں دینے کا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی رہا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں یہی رہا، حضرت عمر کی خلافت کے شروع سال میں بھی یہ رہا 2 سال تک۔ بعد میں حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ کثرت سے 3 طلاق کرنا شروع کیا، کہا کہ بطور سزا ہم مقرر کر دیتے ہیں کہ جو 3 بولے گا وہ 3 نافذ ہو جائے گا۔ چنانچہ فقہائے احناف نے اسی کو لے لیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹھکرا دی، قرآن کریم کی بات ٹھکرا دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ طلاق بدعت ہے اور طلاق حسن۔ تو کبھی بھی پیروی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ علی کل حال تو یہ زیادہ راجح ہے کہ آپ اگر سفر میں ہوں تو افطار کیجیے۔ اللہ کہتا ہے من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہو، رمضان کے روزے کے بارے میں آیت ہے، یا سفر پر ہو تو اسے چاہیے کہ دوسرے دنوں میں اس کو پورا کرے، سفر میں قصر کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، کہا صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقتہ، سفر میں 2 رکعت نماز پڑھنا، سفر میں روزہ نہ رکھنا، یہ اللہ کا ایک صدقہ ہے، اس کو قبول کرو۔ کہا ان اللہ یحب ان تؤتى رخصہ کما یکرہ ان تؤتى عزائمہ، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ نے کسی چیز میں رخصت دی ہے، چھوٹ دی ہے، تو اس چھوٹ کو قبول کیا جائے، جیسے کہ اللہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کی حرام کردہ چیزوں کو کیا جائے۔ تو راجح قول اور صحیح بات یہی ہوگی کہ انشاءاللہ سفر میں آپ جائیں تو 2 رکعت نماز پڑھیں، 4 رکعت والی نمازوں کو، روزہ نہ رکھیں، بعد میں آ کر رکھیں۔ یہ ایک مسئلہ ہوا۔